مرتبہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر بندے کے 3 طرح کے ریکارڈ ہیں، 3 طرح کی فائلیں ہیں۔ ایک فائل تو وہ ہے جس کا تعلق ایمان اور کفر، ایمان اور شرک سے ہے، اور دوسری فائل بندوں کا بندوں سے معاملہ، اور تیسری فائل بندوں کا اللہ سے معاملہ۔ یہ ہر انسان کی 3 فائلیں ہیں جو کل قیامت کے میدان میں جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کی یہ تینوں فائلیں لا کر رکھی جائیں گی۔ تو پہلی فائل میں ایمان اور شرک، ایمان اور کفر، اس کو پرکھا جائے گا۔ اور شرک اور کفر کے بارے میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر بندہ توبہ کر کے نہیں آیا اور شرک اور کفر کے ساتھ آ گیا تو کوئی سنوائی نہیں، تو پھر کوئی سنوائی ہے ہی نہیں، وہاں تو سیدھا سیدھا عذاب ہے، اور عذاب بھی ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، جس سے کبھی نہ نکالے جائیں گے، نہ معاف کیے جائیں گے، نہ نجات ہوگی۔ تو اب یہ بات ہم کو سمجھنی بھی ہے اور سمجھانی بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچا لیں۔ شرک کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور وہ اپنے برابر کا کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اپنے برابر کا کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اب اللہ اپنے برابر کا کسی کو برداشت نہیں کرتا، اسی لیے جو کام وہ کرتا ہے ان کاموں میں بھی کسی کا ساجھا برداشت نہیں کرتا۔ جو کام وہ کرتا ہے ان کاموں میں وہ کسی کا ساجھا برداشت نہیں کرتا۔ جیسے انسان کو اولاد اللہ دیتا ہے، انسان کو اولاد اللہ دیتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ جی بیٹا اللہ بھی دیتا ہے اور بڑے پیر صاحب بھی دیتے ہیں، تو یہ اللہ برداشت نہیں کرتا، یہ بات اللہ برداشت نہیں کرتا، اللہ کو پسند نہیں۔ بیماری سے شفا اللہ بھی دیتے ہیں اور فلاں کے تعویذ سے بھی ملتی ہے، اللہ یہ بات برداشت نہیں کرتا۔ روزی میں برکت اللہ بھی دیتے ہیں اور فلاں کے پاس جاؤ تو وہاں سے بھی برکت ملتی ہے، اللہ یہ بات برداشت نہیں کرتا۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے
اور جو ہمیں ملے ہمیں اسے سمجھانا کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے نہ تو برابر کا کوئی، نہ اس جیسا کوئی، نہ اتنی طاقت والا کوئی، نہ اتنی قدرت والا کوئی۔ جتنے اختیارات اللہ کو حاصل ہیں اس میں سے کسی بڑی سے بڑی ہستی کو بھی وہ اختیارات حاصل نہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں جو سوچ ہے وہ سوچ یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کو سب مانتے ہیں، نام الگ الگ لیتے ہیں لیکن اللہ کو مانتے سب ہیں۔ کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، اللہ کو مانتے سب ہیں۔ لیکن ساتھ میں اب اگر ہندو ہے تو ہندو یہ سوچتا ہے کہ جی اللہ بھی دیتے ہیں اور ہنومان بھی دیتے ہیں، اللہ بھی سنتے ہیں اور رام بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتے ہیں اور شنکر بھی سنتے ہیں، اللہ بھی کرتے ہیں اور وشنو بھی کرتے ہیں۔ ہندو یہ سوچتا ہے۔ عیسائی یہ سوچتا ہے کہ اللہ بھی کرتے ہیں، عیسیٰ بھی کرتے ہیں، مریم بھی کرتی ہیں۔ عبادت اللہ کی بھی ہوگی، عیسیٰ کی بھی ہوگی، مریم کی بھی ہوگی۔ اللہ کے سامنے سر جھکا لو، عیسیٰ کے سامنے سر جھکا لو، مریم کے سامنے سر جھکا لو۔ سکھ ہے تو سکھ یہ کہتا ہے کہ جی اللہ بھی کرتا ہے اور واحد گرو بھی کرتے ہیں، گرو نانک بھی کرتے ہیں، گرو گوبند سنگھ بھی کرتے ہیں۔ اب سر اللہ کے سامنے بھی جھکا لو، گرو نانک کے سامنے بھی جھکا لو، گرو گوبند کے سامنے بھی جھکا لو۔ اسی طرح ہندو کہ اللہ بھی کرتا ہے، رام بھی کرتے ہیں، ہنومان بھی کرتے ہیں، شنکر بھی کرتے ہیں، وشنو بھی کرتے ہیں، تو اب سر اللہ کے سامنے بھی جھکا لو، رام کے سامنے بھی جھکا لو، شنکر کے سامنے بھی جھکا لو، وشنو کے بھی سامنے بھی جھکا لو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو شیطان نے کیا سمجھایا کہ بھئی تم رام کے سامنے تو سر نہیں جھکا سکتے، شنکر کے سامنے تو سر نہیں جھکا سکتے، وشنو کے سامنے تو سر نہیں جھکا سکتے، عیسیٰ کے سامنے تو سر نہیں جھکا سکتے، مریم کے سامنے تو سر نہیں جھکا سکتے، واحد گرو کے سامنے تو سر نہیں جھکا سکتے، گرو نانک اور گرو گوبند کے سامنے تو سر نہیں جھکا سکتے۔ اور تم کیا کرو؟ انہوں نے کہا بھائی تم اپنے پیر صاحب کے سامنے سر جھکاؤ، بڑے پیر صاحب کے سامنے سر جھکاؤ، خواجہ کے دربار پر جا کے سر جھکاؤ، نظام الدین اولیاء کے دربار پہ جا کے سر جھکاؤ، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اور پھر کوئی تم سے یہ کہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تو کہو کہ نہیں ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں۔ شیطان نے یہ سمجھایا کہ تم یہ کہو کہ نہیں ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم تو تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں، ان کے ادب میں ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے اپنے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ اور ان سے زیادہ عظمت والا اور ان سے زیادہ تعظیم کے لائق ذات دنیا میں نہ کوئی آئی نہ آئے گی، یہ طے شدہ بات ہے۔ کوئی کتنا بڑا بزرگ بن جائے، کتنا بڑا ولی بن جائے، کتنا بڑا قطب اور ابدال بن جائے،
محمد رسول اللہ تو بہت بڑی چیز ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا وہ انسان جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو. تو اب یہ سوچو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی نے اپنے بارے میں بھی منع کر دیا کہ میرے سامنے تعظیمی سجدہ بھی مت کرنا. پھر فرمایا کہ اگر سجدے کی اجازت دی جاتی، کہیں گنجائش ہوتی تھوڑی سی اور اجازت دی جاتی، تو بیوی سے کہا جاتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. معلوم یہ ہوا کہ سر صرف سر بنانے والے کے سامنے جھکے گا. سر صرف سر بنانے والے کے سامنے جھکے گا. ایک بات. دوسری بات یہ، مسلمان اور اسلام یہ سکھاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ پوجے جانے کے لائق ذات جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو رکھا جائے، جس سے کچھ سوال کیا جائے، وہ ذات اگر کوئی ہے تو صرف اللہ. وہ ذات اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ہے. مانگو کس سے؟ اللہ سے مانگو. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ، دنیا کا بڑے سے بڑا پیر ایک گیہوں کا دانہ نہیں دے سکتا. لڑکا اور لڑکی تو بہت بڑی بات. ایک گیہوں کا دانہ، ایک پانی کا قطرہ، ساری دنیا کے ولی قطب ابدال مل جائیں، سارے دنیا کے بزرگ مل جائیں اور وہ یہ چاہیں کہ ہم اللہ کے بغیر کسی کو پانی کا ایک قطرہ دے دیں تو وہ پانی کا قطرہ نہیں دے سکتے. کسی کو گیہوں کا ایک دانہ دے دیں تو وہ گیہوں کا دانہ نہیں دے سکتے. تو اب مانگنا کس سے ہے؟ صرف اللہ سے. ہاتھ کس کے سامنے پھیلانے ہیں؟ صرف اللہ کے سامنے. اپنا درد، اپنا دکھڑا کس کو سنانا ہے؟ صرف اللہ. یہ چیپٹر ہے، یہ فائل ہے جو سب سے پہلے کھلے گی. اللہ کے ہاں سب سے پہلے یہی فائل کھلے گی کہ اس نے مانگا کس سے، اس نے ہاتھ کس کے سامنے پھیلائے، اس نے سر کس کے سامنے جھکایا، اس نے پوجا کس کی، اس نے عبادت کس کی. کسی کا ادب کیا تو کیوں کیا اور کتنا کیا. اس تو یہ کہ ہم کسی کا ادب اور احترام کر رہے ہیں اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے. اس کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا، اس کے سامنے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا، اس کے سامنے زور سے نہ بولنا، اس کی شان میں بدتمیزی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، جذبہ محبت میں اور جوش میں ہاتھ کو چوم لینا، پیشانی کو چوم لینا، اس کی اجازت اتنا کر سکتے ہو. لیکن تم اس تصور کے ساتھ کہ یہ اللہ کے کاموں میں اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے کاموں میں یہ اللہ کے شریک ہیں، اس لیے لاؤ ان کے سامنے بھی سر جھکا لے. یہ اللہ کے کاموں میں اللہ کے شریک ہیں، اس لیے اللہ سے بھی مانگ لو اور پھر ان سے بھی مانگ لو. اگر فائل میں کہیں اس طرح کی انٹری ہوئی تو پکڑے جائیں گے کہ نہ، دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے. اچھا، جس اللہ کو
سورج، چاند، زمین، آسمان، ہوا، سمندر، پہاڑ، دریا، موجیں، فوجیں، جانور اور پرندے اور درندے اور کائنات اور ستارے اور سیارے، ان سب کے نظام کو چلانے میں جب کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ بتاؤ ہے کسی کی ضرورت کہ جی چاند کا نظام کوئی اور سنبھالے اور ستاروں کا کوئی اور سنبھالے اور آسمان کا کوئی اور سنبھالے اور زمین کا کوئی اور سنبھالے؟ یا اس نے یہ کہا ہو کہ بھائی تم آؤ تھوڑی میری مدد کرو زمین کا نظام سنبھالنے میں، تم آؤ میری تھوڑی مدد کرو جانوروں کا نظام سنبھالنے میں؟ کہیں ایسی بات کہیں لکھی ہو، کہیں سنی ہو، کہیں پڑھی ہو، کہیں دیکھی ہو؟ جب اللہ کو اتنی بڑی کائنات کے سارے نظام کو چلانے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ 5 فٹ کے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو کسی کی ضرورت کیوں پڑ سکتی؟ کیسے پڑ سکتی ہے اس کو کسی کی ضرورت؟ وہ سمندر کی ویل مچھلیوں کو کھلا رہا ہے، وہ جنگل میں ہاتھیوں کو کھلا رہا ہے، وہ جنگل میں شیروں کو کھلا رہا ہے، وہ ہر درخت کو اس کی غذا پہنچا رہا ہے، ہر پتے کو اس کی غذا پہنچا رہا ہے، بارش کے قطروں کو الگ الگ گرا رہا ہے، بارش کے قطروں کو موتی میں بدل رہا ہے، بارش کے قطرے کو کہیں زہر میں بدل رہا ہے، کہیں مشک میں بدل رہا ہے، کہیں انار کے جوس میں بدل رہا ہے، آم کے عرق میں بدل رہا ہے۔ وہ اتنے سارے کام کرنے میں جب کسی کا محتاج نہیں ہے، تو لڑکا دینے میں اور لڑکی دینے میں کیا کسی پیر صاحب کا، کسی غریب صاحب کا، کسی فقیر صاحب کا، کسی مولانا صاحب کا کیا وہ محتاج ہو سکتا ہے؟ اس کو کیا غرض پڑی ہے کسی سے؟ اچھا کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا ہو، اس کے پاس خزانوں میں کسی طرح کی کمی ہو رہی ہو کہ جی اگر انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو مال کی شارٹیج پڑ جائے گی، اگر انہوں نے میری مدد نہیں کی تو میں یہ نظام کیسے چلاؤں گا، اگر کہیں اس طرح کی فکر پیدا ہو گئی تو پھر اگر یہ ایسا ہوتا تو یقینی بات ہے کہ اتنی بڑی دنیا کا نظام چلانا کتنا مشکل کام ہو جاتا۔ جب وہ اس سب کو چلا کر کہتا ہے کہ مجھے ان ساری چیزوں کے نظام کا چلانا کسی چیز سے غافل نہیں کرتا، تو یہ انسان کیوں سمجھنے لگا کہ وہ اپنے کام کو کرنے میں کسی کا محتاج ہے؟ خیال یہ آتا ہے کہ جی اتنے سارے لوگ بولیں گے تو کیسے سنے گا؟ جانوروں کی سب کی سن رہا ہے، جانوروں کو کبھی یہ خیال نہیں پیدا ہوا کہ میرا پیدا کرنے والا شیر کی آواز اور ہرن کی آواز اور ہاتھی کی آواز اور بھالو کی آواز اور مور کی آواز اور بطخ کی آواز اور طوطے کی آواز اور مینا کی آواز اور کوے کی آواز اور چیل کی آواز، ان ساری آوازوں کے بیچ میں ہماری آواز کیسے سنے گا؟ کبھی کسی جانور کو یہ خیال پیدا ہوا؟ ان جانوروں نے اپنی آواز کو سنانے کے لیے کوئی نیا طریقہ اختیار کیا ہو، کسی کے پاس گئے ہو کہ بھئی ذرا اوپر ہماری آواز تم پہنچاؤ؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین کامل ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میری سنتا بھی ہے اور میری حاجتوں اور ضرورتوں کو جانتا ہے، اور میرے کہے بغیر وہ ان حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا بھی کر دے گا۔ دنیا کی ساری مخلوقات کو یہ یقین ہے، اگر نہیں آ رہا ہے یقین تو ایک میرے تمہارے جیسے انسان کو یقین نہیں آ رہا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہمارا ہی معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ انسانوں کی کل قیامت کے میدان میں 3 فائلیں ہوں گی۔ سب سے پہلی فائل میں بس یہی چیک کیا جائے گا مانگا کس سے، سر جھکایا کس کے آگے، کام کو بنانے والا کس کو سمجھا، اپنی حاجتیں اور ضرورتیں کس سے کہیں۔ یہ بات ہم کو سمجھنی بھی ہے اور یہ بات ہم کو سمجھانی بھی ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سمجھانا بھی ہے۔ یہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ،
لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں ہے سوائے اللہ، سر جھکانے کے لائق کوئی ذات نہیں ہے سوائے اللہ کے، اپنا درد، اپنا دکھڑا، اپنی حاجت، اپنی ضرورت کہنے کے لائق ذات نہیں ہے کوئی سوائے اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس بات کے یقین کا نام ایمان، اور اس یقین کے بگڑ جانے کا نام شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک نہیں معاف کروں گا۔ کون سا شرک معاف نہیں کروں گا؟ جس شرک کے ساتھ یہ دنیا سے چلا گیا، جس شرک کے ساتھ یہ دنیا سے چلا گیا، اس نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اپنے کو اس شرک سے نہیں نکالا کہ اس کی معافی نہیں، رہتی دنیا میں تو ساری زندگی شرک میں گزارنے کے بعد اگر آخر میں بھی یہ توبہ کر لے گا تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن دنیا سے اگر شرک لے کر چلا گیا۔ اچھا، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بڑا شرک ہے، جن کی وجہ سے ایمان ختم ہی ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹا شرک ہیں، جو ایمان کو کمزور کرتی رہتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ پیٹ میں درد ہو رہا، کیا کروں؟ اللہ نے کہا کہ وہ اذخر کی گھاس ہے وہ کھا لو، درد ٹھیک ہو جائے۔ گئے گھاس توڑی، گھاس توڑ کے کھا لی، اللہ کا حکم، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دن گزر گئے، پھر پیٹ میں درد ہوا، خیال آیا کہ اس وقت ہوا تھا تو اللہ نے کہا تھا اذخر کی گھاس کھا لو درد ٹھیک ہو جائے گا۔ گئے اور جا کے گھاس توڑی، گھاس کھا لی اور پیٹ کا درد صحیح نہیں ہوا۔ کہنے لگے اللہ جب درد ہوا تھا آپ نے کہا اذخر کھا لو، میں نے کھا لیا، درد ٹھیک ہو گیا، اب درد ہوا میں نے اذخر کھایا، درد ٹھیک نہیں ہوا، کیوں؟ فرمایا موسیٰ شفا اذخر میں نہیں ہے، شفا اذخر گھاس میں نہیں ہے، شفا تو میرے حکم میں ہے، اس دن میرے حکم سے تم نے کھائی تھی، شفا مل گئی، آج اپنی مرضی سے کھائی، شفا نہیں ملی۔ تو کائنات میں جو کچھ ہے اس سب پر اللہ کا امر، اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو کچھ چیزیں چھوٹا شرک کہلاتی ہیں، جیسے صبح اٹھے، بیوی نے کہا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو فوراً پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پہلا سوال بیوی سے کیا کرتے ہیں؟ رات کو کیا کھایا؟ جیسی صبح اس نے کہا کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ رات کو کیا کھایا، یعنی فوراً خیال یہ گیا کہ فلاں چیز کے کھانے کی وجہ سے ہوا، یہ چھوٹا شرک ہے نا۔ درد تو اللہ کے حکم سے ہوا، کیوں کھایا تو دسیوں لوگوں نے کھا اسے، اگر اس چیز کی وجہ سے درد ہوتا تو سب کے ہوتا، اگر اس چنے کی دال کی وجہ سے درد ہوتا تو جتنے لوگ چنے کی دال کھاتے سب کے پیٹ میں درد ہونا چاہیے تھا، درد ایک کو ہوا، 9 کے نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ درد چنے کی دال سے نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا۔ ایک آدمی کو بخار آ رہا تھا، ڈاکٹر کے یہاں گیا، اس نے دوا دی کہ یہ دوا کھا لو، اس نے دوا کھا لی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔
پھر دوسرے کو بخار آیا، اس نے کہا ڈاکٹر کے جا کیا کروں گا، لاؤ جو تمہیں دوا دی تھی وہی کھا لوں۔ اس نے وہ دوا کھائی تو بخار تو کیا اترتا، پھر منہ اور فیل ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ کا حکم تھا۔ یہ چھوٹا شرک ہے، یہ اس وجہ سے ہو گیا، یہ اس وجہ سے ہو گیا، یہ اس وجہ سے ہو گیا، جو کچھ ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا۔ اچھا، یہ جو چھوٹا شرک ہے یہ آہستہ آہستہ ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ اس لیے چھوٹے اور بڑے دونوں شرک سے ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ سب سے اہم مسئلہ تو ایمانی کا ہے۔ اگر ایمان بچ کے چلا گیا اور پھر غلطیاں ہو بھی گئیں تو ایک دن نجات مل جائے گی، کسی کی سفارش کام آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مہربانی کام آ جائے۔ لیکن اگر ایمان ہی نہ بچا تو کیا نماز اور کیا حج اور کیا روزہ اور کیا زکوٰۃ اور کیا قربانی اور کیا محنت سب رائے چلی جائے گی اگر ایمان نہ بچا تو۔ اس لیے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو اس تصور کے ساتھ پڑھنا، طاقتوں سے کچھ نہیں ہوتا، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، عہدے سے کچھ نہیں ہوتا، کرسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے گھرانوں میں، خاندانوں میں، علاقوں میں آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں۔ انا وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے تو باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا ہے، تو ہم اسے کیسے چھوڑ دیں؟ جس کو رسم کہتے ہیں۔ اور بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جو شرک سے لے جا کر ملا دیتی ہیں، بہت ساری رسمیں ایسی ہیں۔ یہ موقع نہیں کہ میں ان رسموں کو گناؤں، وہ رسمیں شرک سے ملا دیتی ہیں۔ اس لیے ہم باپ دادا کے دین پر نہیں ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں۔ مکہ مکرمہ میں بہت سے لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، باپ دادا کا دین اب نہیں چلے گا، اب جو دین میں لے کر کے آیا ہوں اس دین پر چلنا پڑے گا۔ اور یہ بات قیامت تک سے آنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ مجھے اور تمہیں اگر اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد کامیابی چاہیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے اب کوئی رسم سامنے آ جائے، کوئی رواج سامنے آ جائے، چاہے وہ علاقے کا ہو، چاہے وہ خاندان کا ہو، چاہے وہ برادری کا ہو، تو سب سے پہلے یہ پرکھو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کی اجازت دی ہے۔ تین شکلیں، یا تو اللہ نے بتایا یا رسول اللہ نے بتایا، یا اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور رسول اللہ نے کر کے دکھایا، یا رسول اللہ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، خود تو نہیں کیا، صحابہ نے کیا لیکن اللہ کے رسول نے اسے کرنے سے منع نہیں کیا۔ بس اب اتنے کام تو کرنے کی اجازت ہے۔
کہ جو کام اللہ نے حکم دیا، جو کام رسول اللہ نے حکم دیا، جو کام رسول اللہ نے کر کے دکھایا، یا جو کام رسول اللہ کے سامنے کیا گیا اور رسول اللہ نے اس سے منع نہیں کیا، بس ان سارے کاموں کے کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باپ دادا کا، خاندان کا، علاقے کا، برادری کا، قوم کا، ان سب کا تو ہو سکتا ہے، اللہ اور رسول اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ اور جب اللہ اور رسول اللہ کا نہیں تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ کیوں تعلق نہیں؟ اس لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کہ ایک ایک فرد اس بات کو سمجھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہر کام میں یہ غور کریں۔ اچھا اب ہماری نہیں سمجھ میں آ رہا، ہماری نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بھائی یہ کام جو میں کر رہا ہوں اللہ نے اس کا حکم دیا کہ نہیں دیا، رسول اللہ نے اس کا حکم دیا کہ نہیں دیا، یا رسول اللہ نے اس کو کیا یا نہیں کیا، یا رسول اللہ کے سامنے کیا گیا یا نہیں کیا گیا، ہمیں نہیں معلوم، تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ قرآن نے بتایا، قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو۔ اب جاننے والے کون ہیں؟ یہ بھی اللہ نے بتایا، جاننے والے کون ہیں یہ بھی اللہ نے بتایا۔ ہر عربی پڑھ لینے والے کا نام جاننے والا نہیں ہے، ہر انگریزی بول لینے والے کا نام جاننے والا نہیں ہے۔ جاننے والا کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ اناب الیہ ثم الی مرجعکم، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جاننے والے وہ ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، اللہ کے سامنے رونے دھونے والے ہیں، اللہ سے تعلق قائم رکھنے والے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع کرنے والے ہیں، کہ وہ ہیں جاننے والے۔ ان سے پوچھو جو قرآن کو جانتے ہیں، جو شریعت کو جانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہیں، اور ان کی اپنی ذاتی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ کے پابند ہیں، اللہ نے مال دیا ہے توفیق دی ہے تو حج کرتے ہیں، کر چکے ہیں، ہاں شریعت کے جو احکامات ہیں اس پر چلتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن سے ہمیں معلوم کرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ بہت سے ایسے بھی جاننے والے آئیں گے جن کو ہم تو سمجھیں گے کہ یہ جاننے والے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہوگی کہ نمازیں بھی محفوظ نہیں ہوں گی۔ ایک گاؤں میں ہم گئے تو گاؤں والوں سے ہم نے بات کی، اور بات کرتے کرتے ہم نے ان کو نماز کی ترغیب دی کہ بھائی اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے، اور جس نے 1 وقت کی نماز کو ضائع کر دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا، اور اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، ساری نماز سے متعلق ہم نے ان سے بات کی، تو ہم نے ان سے ارادہ کروایا ہے کہ بھائی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ تو اس میں سے ایک آدمی کہنے لگا جی مولوی صاحب جی ہماری تو ہر سال ہمارے یہاں ایک حضرت آتے ہیں، وہ ہم سب سے نماز کے بدلے میں پیسے لے جاتے ہیں کہ بس تم اتنے پیسے دے دو تمہاری نماز ہم پڑھ لیں گے، اور ہم سب لوگ ان کو پیسے دے دیتے ہیں پورے سال کے، وہ ہماری پورے سال کی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر دوسرے سال پھر آ جاتے ہیں، پھر ان کو حساب کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے اور بہت جگہ ہوتا ہے،
کوئی نماز کا سودا کر لیتا ہے، کوئی روزے کا سودا کر لیتا ہے کہ جو تم اتنی گرمی میں روزہ کیسے رکھو گے، تم کہاں اتنی تکلیف اٹھاؤ گے، بس میں تمہاری طرف سے روزہ رکھ لوں گا۔ اچھا پھر جو یہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف سے نماز پڑھ لوں گا، پھر وہ اپنی بھی پڑھتے نظر نہیں آتے، اور جب ان سے پوچھو کہ بھائی نماز، بولیں جی وہ تو میں رات کو بیت اللہ میں جا کے سب کی پڑھ لیتا ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بات معلوم کرو تو جاننے والے سے معلوم کرو۔ جاننے والا کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے سامنے رونے دھونے والا، اللہ کے احکامات پر چلنے والا، نبی کی اتباع کرنے والا، قرآن کا علم رکھنے والا، حدیث کا علم رکھنے والا، شریعت کے مطابق چلنے والا ہو، اس سے پوچھو، اس سے معلوم کرو۔ بھولا چھاپ ڈاکٹر سے دوا لوگے تو پیٹ ٹھیک ہوگا لیکن دوسری 4 بیماریاں دے جائے گا۔ جھولا چھاپ ڈاکٹر سے دوا لوگے تو کچھ کا کچھ بنا دے گا، کیوں؟ اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ اس دوا سے بخار اترتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ اس دوا سے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کو بہت شدید سر میں درد ہوا، سن رکھا تھا کہ درد میں بروفین کھائی جاتی ہے، درد ہو تو بروفین کھا لو درد ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے بروفین کھا لی، رات کو کھائی، صبح اٹھے تو سارے پیر سوجے ہوئے، چہرہ سوجا ہوا، ہاتھ پیر سوجے ہوئے، ڈاکٹر کے یہاں لے کے بھاگے۔ ڈاکٹر نے بتایا دونوں کڈنیاں فیل ہو گئیں۔ یہ کیسے ہوا؟ کہ جی بروفین کھائی تھی۔ بروفین تو درد کی دوا ہے، میرے تو سر میں درد تھا اس لیے کھا لی تھی۔ کہ شادی کا گھر تھا، صبح سے کام میں لگے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، خالی پیٹ کھا لی۔ تو جب جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے پوچھ کر علاج کرے گا یا اپنی منمانی کرے گا تو تھوڑی سی راحت پانے کے لیے بڑی چیز کو گوا بیٹھے گا۔ اس لیے فرمایا جاننے والوں سے معلوم کرو، پوچھ پوچھ کر چلو تاکہ شرک سے بچ سکو، کیونکہ سب سے اہم مسئلہ ایمان کا ہے۔ ایمان نہ بچا تو سب گیا، اس لیے ایمان کو بچانے کی فکر کرو کہ ایمان بچ جائے۔ یہ پہلی فائل ہے جو ہر انسان کی کھلے گی۔ اس قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربک، اپنا رب کس کو مانا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت لمبا چوڑا مطلب۔ اس سوال کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اپنا پالنے والا کس کو مانا، کھلانے والا کس کو مانا، اولاد دینے والا کس کو مانا، روزی دینے والا کس کو مانا، صحت دینے والا کس کو مانا، کاروبار چلانے والا کس کو مانا، خوشیاں لانے والا کس کو مانا، غم لانے والا کس کو مانا، دکھ و درد کا دینے والا کس کو مانا، دکھ و درد کو لے جانے والا کس کو مانا۔ سارے سوال اس میں چھپے ہیں۔ من ربک، اب یہ جو زندگی میں نے تم نے گزاری، اس زندگی میں اگر ان ساری چیزوں کے اندر میں نے اپنے اللہ کو اپنا رب مانا ہے کہ اولاد مجھے اللہ دے گا، خوشی مجھے اللہ دے گا، غم اللہ کی طرف سے آتا ہے، دکھ اللہ کی طرف سے آتا ہے، بیماری اللہ لاتے ہیں، کاروبار میں برکت اللہ دے گا، کاروبار کے نقصان کو اللہ ختم کرے گا، میری تکلیفیں اللہ دور کرے گا، میری پریشانیاں اللہ دور کرے گا، میں مانگوں گا تو اللہ سے حاجت رکھوں گا، اللہ کے سامنے ضرورت مانگوں گا تو اللہ سے، اس یقین کے ساتھ اگر میں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے تب تو جواب نکلے گا ربی اللہ۔ اور اگر کہیں دنیا کی زندگی کے اندر
ہم یہ سوچنے اور سمجھنے لگے کہ اولاد فلاں دیتا ہے، کاروبار فلاں چلاتا ہے، پیسہ وہاں سے آتا ہے، روزی وہ دیتا ہے، بارش ایسے ہوتی ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے. اس طرح اگر ہم زندگی گزار کر چلے گئے، پھر قبر میں جب یہ سوال ہوگا من ربک، تو یہ کہے گا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کو. اس لیے پہلا سبق اور پہلی فائل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو شرک سے بچا لیں. لا الہ الا اللہ. یہ بات خود بھی سمجھنی ہے، سمجھانی بھی ہے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، گھر والوں کو بھی. دوسرا مرحلہ اسی ایمان کو خراب کرنے کا، بیماری آئی، تکلیف آئی، کاروبار نہیں چلا، شیطانی اثر ہو گیا، جناتی اثر ہو گیا، تو اب ہر آدمی یہ دعوت دیتا ہے کہ فلاں مولانا کے پاس، فلاں حضرت کے پاس، فلاں عامل کے پاس جاؤ اور ان سے تعویذ لے آؤ، اور ان کے تعویذ سے کام بن جائے گا. تعویذ لینا یا تعویذ کا پہننا یا تعویذ کا استعمال کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ یقین کرنا کہ اس تعویذ سے مجھے صحت مل گئی، اس تعویذ سے میرا کاروبار چل گیا، اس تعویذ سے میرے کاروبار میں برکت ہو گئی، اس تعویذ سے مجھے لڑکا مل گیا، اس تعویذ سے مجھے لڑکی مل گئی، یہ غلط ہے. اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے. تعویذ سے نہیں ہوا، اللہ نے کیا، اپنے کلام کی برکت سے کیا، اپنے نبی کی دعاؤں کی برکت سے کیا، اللہ نے کیا. اس اللہ والے نے اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا، اس اللہ کے کلام کی برکت سے اللہ نے کام بنا دیا. اس اللہ والے نے اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا، اللہ نے اس اللہ والے کے ہاتھ کے لکھے کلام کی برکت سے اللہ نے اس کام کو بنا دیا. یہ یقین. اور دیکھو شرک وہاں پنپتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے، شرک وہاں پنپتا ہے جہاں جہالت ہوتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. اتنا علم جو حلال اور حرام سے کی تمیز پیدا کر دے، پاک اور ناپاک کی تمیز پیدا کر دے، صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کر دے، جائز اور ناجائز کی تمیز پیدا کر دے. اتنا علم. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد مسجد، محلہ محلہ، گاؤں گاؤں مکتب قائم کرو، تاکہ دین کا علم حاصل کرنے کا شوق آنے والی نسلوں کے اندر پیدا ہو. اور پھر ان مکاتب میں، مدارس میں، اسکولوں میں، ان جگہوں پر اس آنے والی نسل کو اللہ کا تعارف کراؤ، اور ایسا تعارف کراؤ کہ وہ اللہ کو پہچانے اور ان کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو، ایمان سمجھ میں آئے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کے وہ قائل ہوں کہ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں. اس بات کا یقین ان کے دلوں میں اترے. اس کی محنت کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو یہ پہلا رجسٹر ہے، پہلی فائل ہے، دیکھو لے گی. دوسری فائل
بندے اور بندے کے درمیان معاملات. فرمایا کہ اس فائل میں اللہ بیچ سے ہٹ جائے گا اور دونوں بندوں کو آمنے سامنے کر دے گا کہ بھئی یہ تمہارا اور ان کا معاملہ ہے، آپس میں نمٹ لو. یہ تمہارا اور ان کا معاملہ ہے، آپس میں نمٹ لو. کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال لمبایا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کے پیسے لیے تھے نہیں دیے، کسی کو ستایا. یہ جتنے معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے، ان سارے معاملات میں اللہ دونوں بندوں کو ایک دوسرے کے سامنے کر کے کہے گا آپس میں نمٹو. اچھا جی اب آپس میں کیسے نمٹے گا؟ وہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک نیکی کی بھی اگر ضرورت پڑی تو نہ ابا سے ملے گی، نہ بھیا سے ملے گی، نہ اماں سے ملے گی، نہ بیوی سے ملے گی، نہ بھائی سے ملے گی، نہ دوست سے ملے گی، نہ پڑوسی سے ملے گی، نہ مرید سے ملے گی، نہ پیر سے ملے گی. وہاں ایک نیکی بھی کسی سے ملنے والی نہیں ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ دن ایسا ہوگا جس دن سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. بیٹا باپ سے، اور باپ بیٹے سے، اور شوہر بیوی سے، اور بیوی شوہر سے، اور بھائی بھائی سے، اور بھائی بہن سے، اور ماں بیٹے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. میں تمہیں نہیں جانتا اور تم مجھے نہیں جانتے. تو اب وہاں کوئی نیکی دینے والا تو ہوگا نہیں. اب کیا کرے گا؟ اچھا، اور ہر آدمی کے اوپر تلوار لٹکی ہوگی کہ ابھی تیرا نام اعمال تلنا ہے. اچھا ہر آدمی اپنی زندگی سے تو واقف ہے کہ میری زندگی کیسی ہے، میرے پاس نیکیاں کتنی، میری برائیاں کتنی، سب کو معلوم. اچھا جو نیکیاں کی ہیں ان کے بارے میں بھی پتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں کس طرح کی تھی. اب ہر آدمی کے سر پر تلوار لٹکی ہے. اب اس کو صرف ایک راستہ نظر آئے گا کہ اپنی نیکیاں بڑھانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا کہ جی فلاں نے مجھ کو گالی دی تھی، اس سے لے لو، اور وہ زبردستی دلوائی جائے گی. فلاں نے میری غیبت کی تھی، اس سے لے لو، اور وہ زبردستی دلوائی جائے گی. فلاں نے میرے پیسے دبا لیے تھے، اس سے لے لو، زبردستی دلوایا جائے گا. فلاں کا حق، فلاں نے میرا حق مارا تھا، اس سے لے لو، زبردستی دلوایا جائے گا. کتنا دلوایا جائے گا؟ فرمایا جب تک یہ راضی نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کی جاتی رہیں گی. اور پھر لکھا ہے کتابوں میں یہ نیکیاں لینے والا اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی ساری نیکیاں اس کے پاس نہ آ جائیں. اور پھر اتنے پہ بس نہیں، اس کی ساری نیکیاں ادھر آ جائیں اور اس کی ساری برائیاں ادھر چلی جائیں. یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا. یہ بندوں بندوں کا معاملہ ہے، یہ بندوں بندوں کا معاملہ ہے. اس لیے یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو بھی یہی نپٹانا پڑے گا. کیونکہ یہ اگر ساتھ چلا گیا وہاں تو وہاں تو ہم کورے رہ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ فقیر کون ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ فقیر کون ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو وہ فقیر. فرمایا نہیں، فقیر وہ نہیں ہے، فقیر وہ ہے جو کل قیامت کے میدان میں احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا. احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا. اور پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو کسی کو گالی بھی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کے پیسے مار لیے ہوں گے، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، اور وہ سب حقدار آئیں گے اور اپنے ان سارے حقوق کے بدلے میں اس سے نیکیاں مانگیں گے، اور وہ سب نیکیاں
نیکیاں لیتے رہیں گے لیتے رہیں گے لیتے رہیں گے، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں بھی اس کی ختم ہو جائیں گی، اور پھر وہ سب اپنی برائیاں اس کے اوپر لاد دیں گے جو احد پہاڑ کے برابر بن جائیں گے۔ فرمایا یہ ہے فقیر۔ اس لیے بندے کا بندے سے معاملہ بھی بڑا سخت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یہ زبان کسی کو گالی نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، کیونکہ اسی زبان کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے دوسری فائل جو ہے وہ بندوں کی ہے، یہ بھی کھلنا ضروری ہے، ہر حال میں کھلے گی، تو اس کو بھی ہمیں تمہیں ہی سنوارنا ہے۔ تیسری فائل بندے اور اللہ کی ہے، تیسری فائل بندے اور اللہ کی ہے۔ اس فائل کے بارے میں فرمایا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ جو تیسری فائل ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہاں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ چلو جاؤ چھوڑو چلو معاف کیا، جاؤ چھوڑو چلو معاف کیا، وہاں تو معافی ملتی رہے گی، لیکن یہاں پھنس جائیں گے۔ یہ دونوں فائلیں ایسی ہیں کہ اگر اسے کلیئر نہ کیا تو اس میں پھنس جائیں گے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، اس میں کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ تیسری فائل میں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ میرا اور بندے کا معاملہ ہے، چاہوں گا پکڑ کر لوں گا اور چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ اچھا، شیطان نے ہم کو پہلی اور دوسری فائل سے ہی غافل کر رکھا ہے۔ نماز، ذکر، قرآن، تلاوت، یہ سب خوب اچھا ماشاءاللہ، چلا 4 مہینہ تبلیغ سب بہت اچھا ماشاءاللہ، لیکن آپس کے تعلقات، بھائیوں کے آپس کے تعلقات، دوستوں کے آپس کے تعلقات، آپس کا لین دین، آپس کے کاروبار، آپس کی مجلسیں، ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو، ان سب سے شیطان نے غافل کر دیا کہ بس اسے ہی برباد کرتے رہو تو تمہاری بربادی طے ہے۔ پھر پڑھتے رہنا نماز، پھر نماز بھی پڑھو، روزہ بھی پڑھو، ذکر بھی کرو، تلاوت بھی کرو، سب کرو بہت اچھا، اور زیادہ تہجد بھی پڑھ لو، 4 اوابین بھی پڑھ لو، تاکہ تم اور اس دھوکے میں مبتلا ہو جاؤ کہ میں بڑا دیندار بن گیا ہوں، اب تو جنت میری میرے باپ کی۔ اور آپس کے ان سارے معاملات کی طرف نہ سوچنے کا موقع دیتا ہے، نہ ان کو سنبھلنے اور سنوارنے کا موقع دیتا ہے، اور یہ بربادی کی بربادی پر لگا رہتا ہے۔ فرمایا یہ جو تہجد گزار ہے، یہ جو نماز اور اسراف و چاش کا پابند ہے، یہ جو ذکر کرنے والا ہے، یہ جو دعوت تبلیغ کی محنت میں اپنے آپ کو کھپانے اور تھکانے والا ہے، اگر یہ اپنے معاملات کی خرابی کے ساتھ گیا، بدگمانیوں کے ساتھ گیا، غیبتوں کے ساتھ گیا، بہتانوں کے ساتھ گیا، جھوٹ بول کر گیا، دھوکہ دے کر گیا، ظلم کر کے گیا، لوگوں کے پیسے مار کر گیا، لوگوں کے حق دبا کر گیا، کل قیامت کے میدان میں یہ اپنی ان ساری نیکیوں کو ڈھا کر کے دے دے گا، اور یہ اکیلا تنہا فقیر بنا کھڑا رہ جائے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سب کے ساتھ ہم کو اس بات کی فکر کرنی ہے میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں کسی کا حق نہ ماروں، چاہے لوگ میرا حق مار لیں، میں کسی کا حق نہ ماروں۔
میرے پاس کسی کا 1 روپیہ نہ رکے، چاہے لوگوں کے پاس میرا پیسہ رک جائے۔ ہر آدمی اگر اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے تو پھر اپنے آپ سب امانت دار بن جائیں گے، اپنے آپ سب پاکیزہ زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ تیسری فائل ہے۔ پہلی فائل ایمان اور شرک کی، دوسری فائل بندے اور بندے کی، تیسری فائل بندے اور اللہ کی۔ یہ 3 فائلیں ہر بندے کی کل قیامت کے میدان میں اس کے حساب و کتاب کے وقت اس کے سامنے لا کر رکھی جائیں گی، اور پہلی فائل پر کھولتے ہی سوال یہ ہوگا، بتاؤ من رب، کس کو اللہ رب مان کر زندگی گزاری؟ یعنی ایمان اور شرک، ایمان اور شرک۔ اس لیے شرک سے بچنا اور بچانا، شرک سے بچنا اور بچانا یہ ہماری تمہاری سب کی ذمہ داری ہے۔ اور شرک سے بچنے کا راستہ اور بچانے کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دادا، علاقہ، خاندان، کنبہ، برادری، ان سب کے دین کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اختیار کر لو۔ بھول جاؤ کہ ہمارے خاندان میں کیا ہوتا ہے، بھول جاؤ ہماری برادری میں کیا ہوتا ہے، بھول جاؤ ہمارے علاقے میں کیا ہوتا ہے، بھول جاؤ ہمارے گاؤں میں کیا ہوتا ہے۔ صرف یہ یاد رکھو اللہ نے کیا بتایا ہے اور رسول اللہ نے کیا بتایا ہے۔ جو اللہ نے بتایا کر گزرو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا کیا یا آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، ان کاموں کو کر گزرو، انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر رسموں میں چلے گئے، اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلے گئے، اپنے علاقے اور برادری اور خاندان اور گاؤں اور قصبہ، ان ساری جگہوں کے مناسبت سے کی جانے والی چیزوں کو دین سمجھ کر بیٹھے، تو پھر ایمان چلا جائے گا، شرک رہ جائے گا، اور اگر ایمان چلا گیا، شرک رہ گیا، تو پھر ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے، جس سے کوئی نکال نہیں پائے گا۔ نبی کی سفارش بھی کسی ایسے انسان کو جو ایمان کو ضائع کر کے اور شرک کے ساتھ گیا ہے، نبی کی سفارش بھی اس کو نہیں بچا پائے۔ اس لیے سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کہ ہمارا ایمان شرک آلود نہ ہونے پائے، شرک سے بچ جائے۔ دوسرے بندے اور بندوں کے درمیان جو آپس کے معاملات ہیں وہ معاملات صاف ستھرے رہیں، ورنہ اللہ کے یہاں آپس میں نمٹنا پڑے گا۔ کیسے نمٹا جائے گا میں تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ آخری درجہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان معاملات کا، وہ اللہ مہربان تو اللہ بہت مہربان، وہ تو سب بہت آسانی سے نمٹ جائے۔ نماز کی کمی، روزے کی کمی، حج کی کمی، زکوٰۃ کی کمی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بہت آسانی سے نپٹا دیں گے، لیکن یہ مسائل نہیں نپٹیں۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ اپنے ایمان کو بنانے کی اور اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچانے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا دعا مانگنے میں، ہم دعا نہیں مانگ رہے ہیں، ہم دعا کروا رہے ہیں مرے ہوئے لوگوں سے، یا یہ خیر دعا کروا رہے ہیں۔ وہی تو میں نے عرض کیا کہ دعا تو ہم اللہ سے مانگیں گے، جو دنیا سے چلا گیا وہ ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتا، دعا تو ہم کریں گے اللہ سے۔ ہم جس مزار پر، جس اللہ والے کی قبر پر گئے ہیں، وہاں ہم یہ دعا کریں گے، اے اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، تیری رحمتیں ان پر اتر رہی ہیں، تیری رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں، اے اللہ ان رحمتوں میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہم جس اللہ والے کے قبر پر گئے ہیں وہاں جا کر ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، اے اللہ مجھے بیٹی دے دے، اے اللہ یہ تیرے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی برکت سے تو ہمارا یہ کام بنائے۔ کام اللہ بنائیں گے، مانگیں گے ہم اللہ سے، ہم ان کا واسطہ دیں گے،
ہم ان کی بزرگی کا، ان کی رحمت، ان پر نازل ہونے والی رحمتوں کا واسطہ دے کر دعا کریں. بس اتنی اجازت ہے، اس سے آگے نہیں. سمجھ میں آگئی بات؟ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. ذکر کر لو.